ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فوج کسی بھی ملک کی دفاعی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی کام ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ بلا شبہ پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور شجاعت کے اعتبار سے دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ ان کے صفوں میں زبردست نظم و ضبط قائم ہے اور ان کی اہمیت کا اعتراف عالمی سطح پر مختلف انداز میں کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کی بھی مکمل اجازت ہے؟ ہر سال دفاعی بجٹ کی مد میں پاک آرمی کو اربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاک فوج کے زیر انتظام ملک بھر میں 50 سے زائد کاروباری ادارے چل رہے ہیں۔ پاک فوج دنیا کی واحد فوج ہے جس کے ملکی معیشت کے اندر اپنا ایک الگ معاشی سلطنت قائم ہے اور پاکستان کی کم و بیش 60% معیشت میں حصہ دار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غریب ملک پاکستان کی آرمی کتنی امیر ہے، پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ جرنیل کون کون سے اہم عہدوں پر فائز ہے اور پاکستان میں ہونے والے کون سے بڑے بڑے کاروباروں سے پاک فوج منسلک ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارا مقصد صرف اپنے ناظرین تک وہ تمام حقائق پہنچانا ہے جس کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار ہے۔ ناظرین، کاروباری معاملات میں فوج کی دلچسپی کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کی تاریخ بھی کم و بیش اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود سیاسی امور میں فوج کی مداخلت کی۔ 7 اکتوبر 1958 کو پہلی مرتبہ اقتدار میں آنے کے موقع پر پاک فوج کے پاس صرف ایک کاروبار فوجی سیریلز کے نام سے ہوا کرتا تھا، لیکن اب پاکستانی فوج جن اثاثوں اور کمپنیوں کے مالک ہے ان کی مالیت پاکستانی ماہرین کے مطابق تقریباً $30 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ پاک فوج کی کمرشل کاروباری ادارے ہیں جو ملک کی کم و بیش 60% معیشت میں حصہ دار ہے۔ ان کاروباروں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشنز، شاہین فاؤنڈیشنز اور بحریہ فاؤنڈیشنز۔ فوج ان 4 ناموں سے کاروبار کر رہی ہے۔ یہ سارا کاروبار وزارت دفاع کے ماتحت کیا جاتا ہے۔ اس کاروبار کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ NLC ٹرانسپورٹ، یہ ملک کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جس کا 1698 سے زائد گاڑیوں کا کارواں ہے۔ اس میں کل 7289 افراد کام کرتے ہیں، جس میں سے 2550 حاضر سروس فوجی ہے اور باقی ریٹائرڈ فوجی آفیسرز ہیں۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، یہ ملک کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ادارہ ہے اور اس وقت حکومت کی سارے اہم کنسٹرکشن ٹینڈر جیسے روڈ وغیرہ ان کے حوالے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس لینے کے لیے بھی اس ادارے کو رکھا گیا ہے۔ SCO، اس ادارے کو پاکستان کے جموں کشمیر، فاٹا اور ناردرن ایریاز میں کمیونیکیشن کا کام سونپا گیا ہے۔ مشرف سرکار نے ریٹائرمنٹ کے بعد 4 سے 5 ہزار افسروں کو مختلف اداروں میں اہم عہدوں پر فائز کیا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت ملک میں 56,000 سول عہدوں پر فوجی آفیسرز تعینات ہیں۔ 15 فروری 2005 میں سینٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس کے مطابق فوج کے کئی ادارے اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں اور ان کی یہ سرمایہ کاری کسی بھی صورت میں عالمی سرمایہ کاری سے الگ بھی نہیں ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر جو لسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ افواج پاکستان کیسے سرمایہ کاری میں مصروف ہے۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے پروجیکٹس: آرمی ویلفیئر نظام فار سیمنٹ پروجیکٹ، عسکری سیمنٹ لمیٹڈ، عسکری کمرشل بینک، عسکری جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، عسکری لیزنگ لمیٹڈ، عسکری لیبریکٹس لمیٹڈ، آرمی شوگر ملز بدین، آرمی ویلفیئر شو پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر وولن ملز لاہور، آرمی ویلفیئر ہوزری پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر رائس لاہور، آرمی اسٹینڈ فارم بائل گنج، آرمی فورم رکبائنت، آرمی فورم کوسکی بدین، رائل اسٹیٹ لاہور، رائل اسٹیٹ راولپنڈی، رائل اسٹیٹ کراچی، رائل اسٹیٹ پشاور، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ پلازا راولپنڈی، الغازی ٹریولرز، سروسز ٹیولز راولپنڈی، لیزن آفس کراچی، لیزن آفس لاہور، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کمرشل مارکیٹ پروجیکٹ۔ فوجی فاؤنڈیشن کے پروجیکٹس: فوجی شوگر ملز ٹنڈو محمد خان، فوجی شوگر ملز بدین، فوجی شوگر ملز آنگلہ ہل، فوجی سیریلز، فوجی کارن فلیکس، فوجی پولی پروفائل پروڈکٹس، فاؤنڈیشن گیس کمپنی، فوجی فرٹیلائزر کمپنی صادق آباد، فوجی فرٹیلائزر ٹرانسپورٹ، فوجی فرٹیلائزر انسٹیٹیوٹ، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پروجیکٹ، فاؤنڈیشن میڈیکل کالج، فوجی کبیر والا پاور کمپنی۔
फौजी गार्डन फर्टिलाइजर घग्गर पार्टिक कराची, फौजी सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड, शाहीन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स, शाहीन इंटरनेशनल, शाहीन कार्गो, शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, शाहीन एयरवेज, शाहीन कम्प्लेक्स, शाहीन पीटीवी, शाहीन इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सिस्टम, बहरिया फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स, बहरिया यूनिवर्सिटी, फलाही ट्रेडिंग एजेंसी, बहरिया ट्रैवल एजेंसी, बहरिया कंस्ट्रक्शन, बहरिया पेंट्स, बहरिया डीप सी फिशिंग, बहरिया कॉम्प्लेक्स, बहरिया हाउसिंग, बहरिया ड्रेजिंग, बहरिया बेकरी, बहरिया शिपिंग, बहरिया कोस्टल सर्विस, बहरिया कैटरिंग एंड डेकोरेशन सर्विस, बहरिया फार्मिंग, बहरिया होल्डिंग, बहरिया शिप ब्रेकिंग, बहरिया हार्बर सर्विसेज, बहरिया डाइविंग एंड इंटरनेशनल, बहरिया फाउंडेशन कॉलेज बहावलपुर। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में मौजूद कन्वेंटमेंट एरियाज, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़, अस्करी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और ज़रिए अराजी की बिजनेस से भी पाक फौज मुंसलिक है। हम में से ये हकीकत किसी को मालूम नहीं कि फौज के तहत चलने वाले कारोबारी इदारे खसारे, करप्शन और बद इंतजामी में स्टील मिल्स और PIA समेत कई सरकारी इदारों से पीछे नहीं है। इनका खसारा कम दिखाने का तरीका अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क से लिए हुए कर्जों को एक्टिवी दिखाकर बैलेंस शीट पर बेहतर दिखाने का है, लेकिन इसके बावजूद ये आज की तारीख में भी खसारे में है। ये एक ट्रेंड है जो पिछले 30 साल में बार बार रिपीट होता है और हर ऑडिट से पहले गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज ना लिया जाए या अंदरूनी बैरूनी कर्जे ना हो तो खसारा हर साल अरबों तक पहुंचा करे, लेकिन हर गवर्नमेंट खुद इनको बेल आउट पैकेज देने पर मजबूर है और जो देने में तामील करे तो हुकूमत गिरने के असबाब ऐसे पैदा होते हैं जैसे बारिश से पहले बादल आते हैं। सिविल हुकूमतों को दिफाई बजट के बाद आर्मी के कारोबारों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेल आउट पैकेज भी देने पड़ते हैं। रिटायर्ड फौजियों की पेंशन्स भी सिविल बजट से अदा की जाती है। फिर बैरूनी कर्जे और उनका सूद वगैरह अदा करके हुकूमत के पास GDP का कम और बेश 40% बचता है। फिर खसारा पूरा करने और मुल्क चलाने और अगले साल के खर्चात के लिए नया कर्ज लिया जाता है। ये एक ऐसा गोल चक्कर है जिसमें कौम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी पस्ती चली जा रही है कि हर गुजरता साल पिछले साल से मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।